سود پروردگار عالم نہ ہوتی تو پروردگار زمین و آسمان کو خلق نہ فرماتا۔ کائنات میں جو کچھ ہے وہ در اہل بیت سے، در خانوادہ پیغمبر سے فیض حاصل کر رہا ہے۔ کائنات منور ہے، روشن ہے، تو پروردگار عالم نے انہی ذوات مقدسہ کے نور سے کائنات کو روشن فرمایا ہے، اور اللہ نے ان ذوات مقدسہ کو کل کائنات پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یعنی کائنات کی ہر شے، جو کچھ بھی ما سوی اللہ ہے، وہ مفضول ہے، اور یہ پاک و پاکیزہ ہستیاں افضل ہیں۔ آج 3 جمادی الثانی روز شہادت صدیقہ طاہرہ سیدۃ النساء العالمین راضیہ مرضیہ اللہم صل علی محمد و محمد، محدثہ بطول عذرا، وہ بی بی کہ جو مرکز دائرہ طہارت ہے، وہ بی بی کہ اللہ نے پیغمبر کی آل کو برکت عطا فرمائی تو اسی بی بی کے توسل سے اور توسط سے اور ذریعے سے فرمائی۔ وہ بی بی کہ جو رسالت مآب کی اکلوتی دختر نیک اختر، وہ بی بی جو ام الائمہ، وہ بی بی کہ جو تنہا ہم پلہ و ہمسر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، محمد و آل محمد وعجل فرجہم، وہ خاتون کہ جن کے قدم و تلے حسنین کریمین علیہم السلام کی جنت ہے، وہ کہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کی جنت اس بی بی کے قدم و تلے ہے۔ مرکز و محور ولایت، مرکز و محور طہارت، مرکز و محور عصمت، یہی بی بی پروردگار عالم نے اس بی بی کا چہردہ معصومین میں انتخاب فرمایا۔ ایک طرف 13 معصوم مرد ہیں تو ایک طرف ایک بی بی ہے، اور کیا مقام و مرتبہ، کیا عہدہ، کیا رتبہ اور کیا فضیلت اس بی بی کی کہ اگر ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اپنے آپ کو اور آئمہ کے اس گروہ کو لوگوں پر اللہ کی حجت قرار دے رہے ہیں، تو خود اپنے اوپر اس بی بی کو اللہ کی حجت قرار دے رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بات یہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس بی بی کی معرفت کما حقہ حاصل کرنا ہم جیسے انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ وجہ تسمیہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، امام جعفر صادق علیہ السلام نے محمد و آل محمد بیان فرمایا تو یہی فرمایا کہ ہماری جدہ فاطمہ کا نام فاطمہ پروردگار عالم نے اس لیے رکھا ہے کہ ہماری جدہ کی معرفت کما حقہ حاصل کرنا لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، لوگوں کی طاقت و توان سے باہر ہے کہ جناب صدیقہ طاہرہ کی ذات کی معرفت حاصل کر سکیں۔ عزیزان محترم، قرآن مجید میں دیکھ لیجئے، اگر
آیہ تطہیر کا مرکز ہے تو یہی بی بی ہے۔ اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اہل بیت علیہم السلام سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھنے کا پروردگار عالم نے ارادہ فرمایا، تو اہل بیت کا مرکز یہی بی بی۔ اگر قرآن مجید میں اجر رسالت کے طور پر اللہ نے پیغمبر کے ذریعے سے کچھ طلب کیا لوگوں سے، تو وہ ذوی القربہ کی مودت ہے، اور ان ذوی القربہ میں جو سب سے زیادہ پیغمبر اسلام کے نزدیک ہے، قریب ہے، وہ یہی بی بی ہے۔ شہزادی کونین سب سے زیادہ پیغمبر اسلام کے نزدیک۔ بالکل اسی طریقے سے اگر سورہ حل اتی کی آیت میں دیکھیں تو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کا مرکز ہے، اور یتیم و اسیر و مسکین کو کھانا کھلانے والوں میں مرکزی حیثیت کسی کو حاصل ہے تو یہی بی بی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کے لیے آسمان سے کھانا اترا، لیکن یہ بی بی وہ بی بی ہے کہ جس کے در پر آسمان سے ملائکہ اترے کھانا لینے کے لیے۔ فرق دیکھیے فضیلت کا، کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آسمان سے مائدہ اترے، طعام اترے، کھانا اترے، کوئی یہ معمولی بات نہیں ہے، لیکن یہ بی بی وہ بی بی ہے کہ جس کے در پہ ملائکہ آئے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کبھی مسکین بن کے، کبھی یتیم بن کے، کبھی اسیر بن کے ملائکہ اترے اور روٹیاں طلب کی ہیں تو جناب صدیقہ طاہرہ سے طلب کی ہیں۔ عزیزان محترم، بے شمار فضیلتیں۔ ام ابیہا کوئی معمولی لقب ہے یہ؟ ام عربی میں ماں کو کہتے ہیں، اور اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ اساس کے، بنیاد کے، جڑ کے۔ ماں کو بھی ام اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کے وجود کے لیے ماں کی ہستی اساسی ہستی ہوتی ہے، جڑ کی حیثیت رکھتی ہے، بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر ماں نہیں ہوگی تو وہ انسان دنیا میں آ نہیں سکتا۔ بالکل ایسے ہی جیسے اگر کسی درخت کی جڑ نہ ہو تو وہ درخت وجود میں نہیں آ سکتا۔ اور میرے نبی نے اللہ کے حکم سے جو کلام ہی نہیں کرتا ماں سوائے اس کے کہ اس پر وحی نازل ہو جائے، اپنی اکلوتی دختر نیک اختر جناب صدیقہ طاہرہ کو لقب دیا ہے تو ام ابیہا کا لقب دیا ہے۔ ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں کا رتبہ پروردگار عالم کے حکم سے اللہ کا محبوب نبی عطا فرما رہا ہے۔ اور باپ بھی کوئی عام باپ نہیں ہے، وہ ہے جو رحمت للعالمین ہے، وہ ہے جو سرور انبیاء ہے، وہ ہے کہ جو رسولوں کا سردار ہے، وہ ہے جو خاتم الانبیاء ہے، وہ ہے جو محبوب الہ العالمین ہے، وہ ہے کہ جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے کائنات کو خلق فرمایا ہے، وہ باپ۔ اور اس کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ جس کو اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کہ جن کو اللہ کے محبوب نبی نے ام ابیہا قرار دیا۔ عزیزان محترم، ماں کا رتبہ تمام رشتوں میں سب سے بلند ہوتا ہے۔ کسی نے سوال کیا اللہ کے رسول یہ بتائیے اگر میں کسی کی خدمت کرنا چاہوں تو کس کی خدمت کروں؟ کہا ماں کی خدمت کرو۔ پھر اس کے بعد چاہوں کہ کسی اور کی خدمت کروں تو کس کی کروں؟ پھر کہا ماں کی کرو۔ تیسری دفعہ پوچھا اب کس کی کروں؟ پھر کہا ماں کی کرو۔
چوتھی دفعہ سوال کیا تو پھر فرمایا اپنے باپ کی خدمت کرو۔ ماں کا مقام و مرتبہ، اگرچہ باپ کا مقام و مرتبہ بھی کم نہیں ہے، لیکن ماں کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اگر کسی کو اپنی ماں کا رتبہ دیا ہے تو وہ جناب صدیقہ طاہرہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں حضرات محمد محمد وآل محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مومنین کی جانوں پر خود مومنین سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ ہماری جانوں پر ہمارا نبی جن پر ہم ایمان لے کر آئے وہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ وَأُمَّهَاتُهُ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی ازواج مومنین کی مائیں ہیں، مومنین کی مائیں ہیں۔ بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ ہم تو لب کشائی نہیں کر سکتے، زبان نہیں کھول سکتے، ہماری اوقات نہیں ہے یہ۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، لیکن یہ مومنین کی مائیں ہیں۔ اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ ان کو نبی کی ماں کا مقام عطا فرما دیا۔ اب مومنین کی ماؤں کا مقام بلند ہے یا نبی کی ماں کا مقام بلند ہے؟ عزیزان محترم، بہرحال تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی معرفت حاصل کرنا کما حقہ ناممکن ہے، ممکن نہیں ہے۔ آپ کے القاب میں سے ایک لقب ہے زہرا، عظیم لقب ہے۔ امام معصوم سے فرمان نقل ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو زہرا کا لقب اس لیے عطا ہوا، زہرا یعنی چمکنے والی، روشن، منور، کہ جب وہ مصلی عبادت پر محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھیں، اللہ کی عبادت کرتی تھیں، تو اہل سماوات کے لیے جناب صدیقہ طاہرہ کا نور ایسے ہی چمکتا تھا جیسے اہل ارض کے لیے آسمان کے ستاروں کا نور چمکتا ہے۔ مقام و مرتبہ کائنات میں پروردگار عالم نے کائنات کو منور فرمایا ہے تو جناب سیدہ کے نور سے منور فرمایا ہے۔ جناب صدیقہ طاہرہ کا نور پروردگار عالم نے اپنے نور سے پنجتن پاک کے نور کی تخلیق فرمائی تو ملائکہ نے، اور جب کائنات کو پروردگار عالم نے خلق فرما دیا تو ملائکہ نے پروردگار عالم کے حضور درخواست کی کہ پروردگار عالم اس کائنات کو تاریکی گھیرے ہوئے ہے، اس کائنات کو منور فرما دے۔ تو پروردگار عالم نے ایک کلمہ ادا کیا اور اس کلمے کے ذریعے سے ایک نور خلق فرمایا، اور پھر دوسرا کلمہ فرمایا اور اس کے ذریعے سے روح کو خلق فرمایا، اور پھر روح اور نور کو مرکب فرمایا، اور یہ نور جناب صدیقہ طاہرہ کا نور قرار دیا، اور اس نور سے کائنات کی تخلیق فرمائی۔ بحار الانوار جلد نمبر 43 میں امام جعفر صادق سے یہ فرمان نقل ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یعنی کائنات میں جس طرف نور نظر آئے سمجھ لیجئے کہ یہ نور وہی نور ہے جو جناب صدیقہ طاہرہ کے نور سے پیدا ہوا ہے۔ اور جب جناب صدیقہ کے نور سے یہ نور پیدا ہوا ہے تو فرمان پیغمبر کے مطابق، اب وہ میں روایت نقل نہیں کرنا چاہتا کسی وجہ سے، پوری روایت جو طولانی روایت ہے،
کہ اللہ نے فاطمہ کے نور کو پوری کائنات کے نور پر فضیلت عطا کی ہے. یہ قابل فہم بات ہے کہ فاطمہ کے نور سے کائنات کو منور فرمایا تو فاطمہ کا نور افضل ہوا، کائنات میں جو چیز بھی نورانی ہے وہ مفضول ہوئی. عزیزان محترم، جناب صدیقہ طاہرہ کی زندگی کے پہلو، مختلف پہلو اگر ان کی طرف نگاہ ڈالی جائے تو سمجھ میں آتا ہے. جب جناب صدیقہ طاہرہ کو مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے محمد وعجل فرجہم عقد مبارک میں اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی نے دے دیا، اور جناب فاطمہ الزہرا رخصت ہو کر امیر المومنین کے گھر میں تشریف لائیں. اس کے بعد جناب رسالت مآب کی ملاقات ہوئی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے. تو جناب رسالت مآب نے دریافت کیا کہ یا علی، یہ بتائیے فاطمہ کو کیسا پایا؟ کیا پایا فاطمہ کو، کیا خصوصیت پائی؟ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے رسالت مآب کی خدمت میں عرض کیا کہ نعم العون بطاعت اللہ، اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت میں بہترین مددگار پایا. کس کے لیے مددگار؟ امیر المومنین کے لیے. کس کے لیے؟ امام المتقین کے لیے. کس کے لیے؟ امام الموحدین کے لیے. کس کے لیے بہترین مددگار؟ اس کے لیے کہ جو نفس پیغمبر ہے. میرے خیال سے نفس پیغمبر سے بڑھ کے مولا کائنات کی فضیلت کوئی اور ہو نہیں سکتی، کیونکہ ہم یہاں پر مولا کائنات کی کوئی فضیلت ان کی کسی صفت کے ذریعے سے بیان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کی ذات کی حقیقت کے لحاظ سے بیان کر رہے ہیں. نفس پیغمبر ہیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خدا را جب ان ذوات مقدسہ کا نام آیا کرے اس طریقے سے بالکل خاموش ہو کر، زیر لب ہو کر، تھکے تھکائے انداز میں صلوات نہ پڑھا کریں. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. میدان مباہلہ میں اللہ کا نبی نساءنا کا مصداق بنا کر باوجود اس کے کہ ازواج مطہرات موجود تھیں، باوجود اس کے کہ مسلمانوں میں سینکڑوں نہیں ہزاروں خواتین موجود تھیں، لیکن نساءنا یعنی خواتین کا مصداق بنا کر لے کر پہنچے ہیں. تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو لے کر پہنچے ہیں. معمولی فضیلت نہیں ہے. کبھی آپ نے سوچا اس انداز میں کہ جتنی ازواج مطہرات اس وقت تھیں ان میں سے کسی کو لے کے کیوں نہیں پہنچے؟ جناب صدیقہ طاہرہ کو لے کر ہی کیوں پہنچے ہیں؟ اس لیے کہ وہ مقام و منصب جو مباہلہ کے لیے ضروری تھا، وہ رتبہ، وہ عہدہ، وہ صلاحیت خواتین میں فقط جناب صدیقہ طاہرہ کے پاس تھی. کام جتنا مشکل ہو، جتنا پیچیدہ کام ہو، جتنا حساس کام ہو، اتنا ہی باصلاحیت انسان اس کام کو انجام دیتا ہے. کام بہت اہم ہو، معمولی انسان وہ کام کرنے کھڑے ہو تو ناکامی مقدر بن جاتی ہے. لیکن کام کتنا ہی مشکل ہو، لیکن اس مشکل کام کی لیاقت رکھنے والا، صلاحیت رکھنے والا اس کام کو انجام دے تو وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے. یہ مباحثہ کا موقع نہیں تھا، یہ مشاجرہ کا بھی موقع نہیں تھا، یہ مباہلہ کا موقع تھا.
وہاں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجنی تھی۔ اگر زندگی میں ایک دفعہ بھی کسی نے جھوٹ بولا ہو یا جھوٹ بولنے کا خیال اس کے ذہن میں بھی آیا ہو تو وہ مباہلہ کرنے کی لیاقت سے عاری ہے۔ ایک دفعہ بھی۔ عزیزان محترم، اور اگر پنجتن پاک علیہ السلام میدان مباہلہ میں پہنچے تو درمیان میں جناب صدیقہ طاہرہ موجود ہے، مرکزی حیثیت۔ اللہ نے بے شمار بے پناہ فضیلتیں عطا فرمائیں، بے پناہ فضیلتیں۔ یہ فضیلت کم ہے کیا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہمسر اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم فقط جناب صدیقہ طاہرہ۔ یوں تو جناب صدیقہ کی شہادت کے بعد جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد آپ کی شہادت کے بعد ازدواج فرمایا، لیکن جناب صدیقہ سلام اللہ علیہا کی شان میں جو بات اللہ کے محبوب نبی نے فرما دی وہ کسی اور کی شان میں نہیں فرمائی کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، یعنی ما سوا علی کسی میں یہ لیاقت نہیں تھی کہ وہ جناب صدیقہ طاہرہ کا ہمسر ہو کر سامنے آتا۔ یہ مقام و مرتبہ، یہ عہدہ، یہ منزلت، اللہ اکبر۔ محدثہ بعد رحلت پیغمبر جناب صدیقہ طاہرہ مغموم رہا کرتی تھیں، صدمے کے عالم میں تھیں۔ دو طرح کے صدمے، ایک بابا جان کی رحلت کا صدمہ، باپ رحمت للعالمین ہو، شفیق ترین انسان ہو، مہربان ترین انسان ہو، برگزیدہ ترین فرد ہو، باپ معمولی باپ نہیں، کوئی عام سا باپ نہیں، اور پھر اپنی بیٹی سے اس انداز میں والہانہ محبت کرتا ہو کہ جب بیٹی آ جائے تو باپ اپنی مسند سے کھڑا ہو جائے۔ جناب سیدہ تشریف لاتی تھی، جناب رسالت مآب اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، استقبال کے لیے آگے بڑھتے تھے، آگے بڑھ کے سیدہ کا ہاتھ چومتے تھے، پھر سیدہ کو عزت و احترام کے ساتھ لاتے تھے، اپنی جگہ جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے وہاں لا کے بٹھاتے تھے، اور فقط بٹھا نہیں دیتے تھے، پہلے اپنے دوش سے عبا اتارتے تھے، زمین پر بچھاتے تھے، پھر اس کے اوپر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بٹھاتے تھے۔ یہ مقام، یہ منصب، یہ عزت، اور اتنا پیار باپ اور بیٹی میں کہ جب رسالت مآب جناب سیدہ کے پاس پہنچتے تھے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بھی یہی کرتی تھیں، استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی تھیں، آگے بڑھ کے ہاتھ چومتی تھیں، جہاں خود بیٹھی ہوتی تھی وہاں لا کے جناب رسالت مآب کو بٹھاتی تھیں۔ اس چیز کو آپ کسی مثال کے ذریعے سے درک کرنے کی کوشش کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ بالفرض میں یہاں نماز پڑھا رہا ہوں، کوئی بزرگ عالم دین تشریف لے آئیں، کوئی صاحب عزت صاحب شرف عالم دین تشریف لے آئیں، میں اپنی جانماز چھوڑ کے پیچھے ہٹ جاؤں گا، اپنی جگہ پر انہیں بٹھاؤں گا۔ کیوں؟ عزت و تکریم کے خاطر، احترام کے خاطر۔ جناب رسالت مآب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا احترام اس انداز میں فرماتے تھے۔ اور جب میرے نبی کو جنت کی خوشبو سونگھنے کا جی چاہتا تھا، جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے سر کا استشمام کرتے تھے، سر سونگتے تھے۔
وہ روحانی وہ معنوی مقام اپنی جگہ، لیکن جناب صدیقہ طاہرہ کی جسمانی فضیلت بھی ایسی تھی کہ آپ کے جسم کی اساس جنت سے تھی۔ اللہ کا نبی معراج پہ تشریف لے گیا اور جنت میں جا کے پروردگار عالم کے حکم سے ملائکہ نے آپ کو جنت کا سیب عطا کیا۔ جناب رسالت مآب نے وہ سیب تناول فرمایا اور وہاں سے جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا نور جناب رسالت مآب کے صلب میں منتقل ہوا۔ ہم تو آپ کی جسمانی کیفیات اور جسمانی حالات کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، چجائے کہ روحانی حالات، روحانی فضائل، معنوی کیفیات کی فضیلت کہاں۔ عزیزان محترم، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اس ہستی کا نام ہے کہ جناب سیدہ کی خدمت کے لیے ملائکہ عرش سے اترتے۔ ایک مرتبہ جناب سلمان فارسی نے جناب سیدہ کے دروازے پہ دستک دی، گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اجازت عطا فرمائی، گھر میں داخل ہوئے جناب سلمان فارسی، کیا دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے ہاتھوں سے چکی پیس رہی ہیں، چکی میں گیہوں جو پیس رہی ہیں، اور جب چکی کے دستے کو جناب سلمان فارسی نے دیکھا تو جناب سیدہ کے ہاتھوں کے خون سے سرخ ہو چکا ہے۔ ایسے میں جناب سلمان فارسی نے ہاتھوں کو جوڑ لیا اور عرض کی کہ اے بی بی مجھے اجازت دیجیے، اور ایک طرف دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام بہت چھوٹے سے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں بھوک سے۔ جناب سلمان فارسی نے ہاتھوں کو جوڑ لیا کہ اے بی بی میں آپ کا آزاد کردہ غلام ہوں، مجھے اجازت دیجیے کہ یا تو میں امام حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کر ان کو بہلاؤں یا چکی میں پیسوں، آپ ان کو بہلائیے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا، اے سلمان، حسین کی پرورش کرنے اور تربیت کرنے کے لیے میں زیادہ حقدار ہوں، میں حسین کو سنبھالتی ہوں، آپ چکی پیسیے۔ جناب سلمان فارسی نے وہ چکی پیسنا شروع کی، اتنے میں اذان کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچی، آپ مسجد نبوی کی طرف چلے گئے، نماز جماعت ادا کی پیغمبر اسلام کی اقتداء میں، اور اس کے بعد یہ سارا ماجرا بیان فرما دیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ گھر پہنچے، دیکھا صحن خانہ میں جناب صدیقہ طاہرہ آرام فرما رہی ہیں اور آپ کے سینہ اقدس پر امام حسین علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں اور چکی خود بخود گھوم رہی ہے۔ دوڑتے ہوئے رسالت مآب کی خدمت میں تشریف لائے، عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے یہ منظر دیکھا ہے۔ جناب ختم مرتبت نے ارشاد فرمایا، یا علی کیا آپ کو نہیں معلوم کہ پروردگار عالم نے ملائکہ کو معین فرمایا ہے کہ وہ زمین پر رہیں اور ہم اہل بیت کی خدمت میں رہیں۔ ملائکہ مقام مرتبہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل ملائکہ جن کی خدمت میں رہیں، اور حدیث قدسی لولاک لما خلقت الافلاک کی روح سے جن کے صدقے میں پروردگار عالم نے یہ کائنات خلق فرمائی ہو۔ اب آپ ذرا عفت و پاکیزگی کا مقام دیکھیے کہ ایک مرتبہ رسالت مآب مولا کائنات کے گھر تشریف لائے، جناب صدیقہ طاہرہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ فرما دیجئے، اے بابا جان یہ فرما دیجئے کہ ہم گھر کے کاموں کو کس طریقے سے تقسیم کریں۔
جناب رسالت مآب نے ارشاد فرمایا گھر کے اندر کے کام اے میری بیٹی تم انجام دو، گھر کے باہر کے کاموں کو علی ابن ابی طالب انجام دیں گے۔ جناب صدیقہ طاہرہ اتنی مسرور ہوئیں، اتنی خوش ہوئیں کہ رسالت مآب نے یہ مسئلہ اس طریقے سے حل فرما دیا۔ جب آپ خوش ہوئیں تو رسالت مآب نے سوال کیا اے میری بیٹی یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک ایک عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ تو جناب صدیقہ طاہرہ نے جواب میں عرض کی بابا جان ایک عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اس پر کسی نامحرم کی نگاہیں نہ پڑے، نہ ہی اس کی نگاہیں کسی نامحرم پہ پڑیں۔ یہ فکر، یہ معرفت، یہ پرہیزگاری، یہ عفت، یہ طہارت جناب صدیقہ طاہرہ کی ظاہری زندگی میں جو ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ عمل، بلکہ ہمارے اور آپ کے لیے نہیں، امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی اسوہ حسنہ ہے۔ ہمارے زمانے کا امام ارشاد فرماتا ہے کہ ہماری جدہ فاطمہ میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، مثالی کردار ہیں، نمونہ ہیں۔ تو بی بی کتنی فضیلتیں، کیا کچھ نہیں اس بی بی کی شان میں اللہ کے نبی نے اور ائمہ طاہرین نے بیان فرمایا، لیکن اس بی بی کے نام لیوا، اس بی بی کے پیروکار، اس بی بی سے شفاعت کے طلبگار، اس بی بی کے محب آج کل کی مومنات کی کیا کیفیت ہے؟ ہمیں تو کچھ بھی نہیں کہنا خواتین کے آگے، ہم نے تو ہتھیار ڈالے ہوئے ہیں، ہم نے تو کوئی گھر والوں کو، اپنے اہل خانہ کو، اہل و عیال کو، اپنے خاندان کی خواتین کو کچھ بھی نہیں بتانا، صرف سننا ہے، ہدایات لینی ہے، کوئی ہدایت دینی نہیں ہے، کچھ منوانا نہیں ہے، فقط ماننا ہی ماننا ہے۔ شادی بیاہ ہو، مجلس و ماتم ہو، ہر موقع پہ دیکھ لیجئے بیچارے مرد تو ایسے ہیں جیسے ہتھیار ڈالی ہوئی فوج۔ خواتین مخلوط محفلوں میں، شادی بیاہ کی کو گیدرنگ میں بال کھلے، مکمل فل میک اپ کیے ہوئے نامحرم مردوں کے سامنے گھوم رہی ہیں، اور نام پوچھو تو کوئی کہے گی میرا نام فاطمہ ہے، کوئی کہے گی زہرا ہے، کوئی کہے گی زینب ہے، کوئی کہے گی رقیہ ہے، کوئی بتائے گی سکینہ ہے، اور حلیہ یہ ہے۔ نہ ان کو خیال آتا ہے خود سے، اور نہ ان کے گھروں کے مردوں کو خیال آتا ہے۔ بیٹی پیدا ہو جائے گی، نام یہی رکھیں گے، ان کی تربیت کا وقت آئے گا تو ان ذوات مقدسہ کی جو سیرت ہے اس سے ذرہ برابر بھی اپنی اولاد کی تربیت نہیں کریں گے۔ کچھ لوگ تو بڑے مطمئن ہیں کہ ہم بہت اچھی تربیت کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے گھر کی خواتین ننگے سر گھوم رہی ہیں بازاروں میں۔ کچھ لوگ تو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ تو آج کے زمانے کا تقاضا ہے، تو نعوذ باللہ آج کے زمانے کا تقاضا آپ کو معلوم ہے، پروردگار عالم کو معلوم نہیں ہے۔ خاکم بدہن جو پیغمبر اسلام شریعت لے کر آئے وہ 1400 سال پہلے کے لیے تھی، آج کے لیے نہیں ہے۔ ایسا ہے حلال محمد حلال الى یوم القیامہ وحرامہ حرام الى یوم القیامہ، جو میرے محمد نے حلال کر دیا وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے، جو حرام کیا ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام کیا ہے۔ یہ زمانے کے ساتھ شریعت تبدیل نہیں ہوتی، رسومات تبدیل ہوتی ہیں۔ وقت ہو گیا، نہیں معلوم آپ حضرات
جناب صدیقہ طاہرہ کا ذکر سننے کے بعد اپنے گھر کی خواتین کو اور ان کے کردار کو اور ان کے رویوں کو اور ان کے انداز کو اور ان کے طور طریقوں کو بہتر بنانے کی نیت کرنے قابل ہیں یا نہیں ہیں؟ مجھے نہیں معلوم آپ کے گھر میں کتنی چلتی ہے۔ کبھی کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد 1 سال ایسی خاموشی اختیار کرتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی کا کہا ختم ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ باقی جتنے موضوعات ہیں ان پہ ہر روز گفتگو ہوگی۔ ایک خانوادے، ایک گھر، ایک خاندان کی اس انداز میں تشکیل دینا، بنانا کہ جو جناب رسالت مآب کے گھرانے کا انداز تھا، اس انداز کو اپنانا، اس موضوع پہ بات نہیں ہوتی۔ دعا کیجئے پروردگار بحق حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ہم سب کو اپنی اولاد کی سیرت اہل بیت کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ حضرات محمد وآل محمد کا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا، کل مومنین و مومنات دنیا کے جس کونے میں آباد ہیں، جہاں کہیں آباد ہیں، ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ حضرات محمد وآل محمد کا، جو مومنین بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، ہمارے رزق میں خیر و برکت نازل فرما، ہمارے قلوب کو ایمان کے نور سے منور فرما۔ پروردگار ہماری خطاؤں و لغزشوں کو معاف فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جو بچے شعور کی منزلوں کو پہنچ چکے ہیں ان کی قسمتوں کو نیک فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا، دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، منتظرین امام زمانہ علیہ السلام شدت سے اپنے زمانے کے امام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں۔ پروردگار جناب صدیقہ کے صدقے میں امام زمانہ کا جلد ظہور فرما، ہم سب کو ان کے مصاحبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم فصل علی محمد وآلہ اکثر ما صلیت علی احد من خلقک وعزہ ان افضل واکرم ما جزیت احدا من انبیائک عن امتہ انک انت العزیز الحکیم۔